بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ پروردگار ہر مومن کا اٹھتا ہوا قدم جو آج علی کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار جو آج اس عید سعید پہ خوش ہیں، پروردگار ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ پروردگار میں نہیں جانتا جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیاب و کامران فرما، تنگ دست مومنوں کی تنگ دستی دور فرما۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک دعا، پروردگار میں نہیں جانتا ان حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقابِ اوڑھے فرزند زہرا جانتے ہیں، پروردگار انہی کی طفیل ان کی جتنی دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمارے پاس ہمارا نامہ اعمال نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ہم جانتے ہیں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ آواز تھوڑی آج اونچی کر رہے ہیں، آواز تھوڑی اور اونچی کر دیں، آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں، مجھے جو ہے نا وہ ایک دفعہ غدیری صلوات پڑھ دیجیے گا جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ اور غدیر والے دن بھی میں نے مولائیوں سے کہنا ہے کہ مولا سنیں، تو جتنے احباب تشریف فرمائیں بیداری کا ثبوت دیں۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقیٰ وابن ام المصطفیٰ شقیق و نبی المجتبیٰ لیث الثریٰ غیث الورا حتف العدا مفتاح الندیٰ۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی و بہلول شریف الاصل ابن ام الرسول و زوج البتول و سیف اللہ المسلول والشمس له المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وصی جری سخی علی۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاعن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ الذی انزل فی شانہا و شان زوجہا و شان اولادہا سورۃ العطاء اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ
اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین و خصوصا لعن اللہ من انکر ولایت علی. ایک دفعہ مل کے ذات علی پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں موضوع سخن پہ لب کشائی کروں، مجھے پہلے اندازہ ہے اور بتایا بھی گیا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور جو سن چکے ہیں تو الحمدللہ میں موضوع پہ ہی پڑھتا ہوں. لیکن آج جشن عید غدیر ہے، تو آج ہر مومن کا خوش ہونا حق بنتا ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ویسا بنایا کہ علی کا نام سنتے ہی ان بزرگوں سے لے کر آخر تک بیٹھے ہوئے سید تک جو بھی علی کا نام سنتا ہے وہ سن کے خوش ہوتا ہے. خوش وہی ہوتا ہے اللہ جس کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کرتا ہے. میرے دل ہے میں جشن کے چند جملے ادا کروں اور نام علی سن کے مائیں بہنیں یہ نوجوان خوش ہوتے ہیں اور خون جوش مارنے لگتا ہے. یہ خود ہی جوش نہیں مارتا بلکہ ہماری رگوں کے اندر دوڑتے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے بھی زیادہ علی کی محبت رواں دواں ہے. آج مولائی بن کے سنیں، میں انتہائی اختصار سے پڑھوں گا. 4 مصرعوں سے مجھ سے پہلے ایک اچھا کلام پڑھا جا رہا تھا اور میں نے ساری گفتگو ہی بدل دی ہے. تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے. بیدار رہیے گا، میں نے بہت ایک منزل لینی ہے. تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلما ادھر کیوں نہیں جاتے. ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. اور واقعاً جسے علی حیدر کرار سے عداوت ہے اسے جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے ہمیں محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں چند جملے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی امت کی عید کیا ہے تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا افضل اعیاد امتی، کہا کہ میری امت جو عید مرضی ہے مناتی رہے، میری نگاہ میں غدیر سے بڑی عید اللہ نے بنائی نہیں ہے. غدیر سے بڑی عید، میرے پاس وقت ہوتا تو جتنے غدیر کے نام ہیں، عہد موعود غدیر کا نام ہے، یوم تہنیت غدیر کا نام ہے، یوم عہد النبی غدیر کا نام ہے، یوم عہد اللہ غدیر کا نام ہے. 15 سے 20 نام صرف غدیر کے ہیں. ان ناموں پہ بات ہو تو وہ طولانی ہو جاتے ہیں. اور امام باقر کا ایک فرمان، پھر میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. پوری ذمہ داری کے ساتھ مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں غدیر کی اتنی اہمیت سنی ہے، کیا غدیر سے بڑا دن بھی اللہ نے کوئی بنایا ہے؟ تو 3 دفعہ مولا نے کہا لا واللہ لا واللہ لا واللہ، مجھے اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، غدیر سے بڑا اللہ نے دن بنایا ہی کوئی نہیں ہے. اور غدیر کی اہمیت کیوں ہے میں بالکل مختصر کر دیا ہے دامن وقت کو دیکھتے ہوئے. غدیر کی اہمیت یوم خلافت کو، یوم امامت کو، آج علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کا بانی خود خدا ہے. جب پہلی دفعہ زمین پہ پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تھا اور ایک منکر وہاں پہ بھی اٹھا تو پروردگار تو ستار العیوب ہے، عیب چھپاتا ہے. کسی نے اگر کوئی گناہ کر دیا تو چھپا دے، لیکن کہتا ہے کہ فخرج، نکل جا، تو رجیم ہو چکا ہے، وعلیک لعنت اللہ، اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو.
परवरदिगार ये क्या हो गया, तू तो ऐब छुपाता है, तू तो गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है, लेकिन इब्लीस ने एक गुनाह कर दिया और तू कुरान में आयतें लेके आया और पूरे मुसलमानों तक ये ऐलान किया कि मैंने रजीम बना के अपनी लानत दे के भेज दिया है, ऐब छुपाया क्यों नहीं है। आवाज में कुदरत यही आएगी, खलीफा भी पहला था और मुनकिर भी पहला था। मैं पहले खलीफा के मुनकिर को सजा दे के बताना चाहता हूं कि जब मैं 60 लाख साल इबादत करने वाले एक मुनकिर को शैतान बना देता हूं, और जो आदम का भी मौला हो 60 बरस की इबादत है, मुंह पे न मारूं तो रहमान न कहना। 60 साल ये इबादतें जो आम इंसान करता है, और एक तरफ 60 लाख इबादतें और वो साल करने वाला इब्लीस। अल्लाह ने कहा पहली हुज्जत है और पहला मुनकिर है, और अगर इसे बख्श दिया तो कल कोई नमाज़ों का और इबादतों का टोकरा लेके आ जाएगा और कहेगा परवरदिगार नमाज़ों के सहारे अगर कोई हुज्जत का मुनकिर हो तो तू बख्श देता है। परवरदिगार ने कहा कि हम बख्शेंगे नहीं। यूँ रसूलुल्लाह के साथ एक दफ़ा मौला अली तशरीफ़ फरमाते, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि आप भी लफ्ज़ अली बुलंद कहते हैं। एक दो अफराद थे तो मैं जानता हूँ जो यहाँ पे कहते हैं। तो अभी जश्न के लिए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा हैं। बस इख्तिसार करूँगा मैं, दामन वक्त में फिर कहता हूँ मुझे जो वक्त दिया गया। रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन को बोसे देने शुरू किए, बार बार बोसे दे रहे हैं, बार बार बोसे दे रहे हैं, बार बार बोसे दे रहे हैं। तो रसूलुल्लाह से मौला अली ने कहा कि अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन, क्या आप मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अली के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं मैंने। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि कैफ़ ला उहिब्बु व हुवा उज़्वुम मिन आज़ाई, या अली किसने कहा कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो खुद मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ। फिर मौला अली ने कहा कि अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन, फिर मुझे ये बताइए अय्युना अहब्बु इलैक, हम में से हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझ अली से आपको ज़्यादा मोहब्बत है। इससे पहले रसूलुल्लाह कुछ बोलते हुसैन बोल पड़े, या बते मन काना आला शरफन अक़रबु इलन नबी, या अली जिसके फ़ज़ाइल ज़्यादा होंगे रसूल उसी से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। यूँ अली ने हुसैन को देखा तो फ़ाखिर मन या हुसैन, हुसैन जानते हो फजीलत की बातें किससे कर रहे हो, मैं अली हूँ। बेदार रहिएगा, फजीलत की बातें हुसैन ये कहते हो कि जिसके फ़ज़ाइल ज़्यादा होंगे रसूल उससे मोहब्बत करेंगे, और तू कहता है कि अपने फ़ज़ाइल बताइए। या अबते इनशेत, ए अली, ए मेरे बाबा जान, बातें छोड़िए, आप बताइए कि आप कौन हैं। बेदार हैं आप हज़रात, आप बताइए अब अली के फ़ज़ाइल। मैं सोच रहा था कि हदीसें पढ़ूँ, मैं एक तूलानी मजलिस और जश्न का एहतमाम करूँ, नहीं, अली ने खुद बताया है कि मैं क्या हूँ। हुसैन अली से फ़ज़ाइल की बातें कर रहे हो, जी बाबा जान आप बताइए आप क्या हैं। अली ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या हुसैन अना अमीरुल मोमिनीन व लिसानुस सादिकीन, या हुसैन अना वज़ीरुल मुस्तफ़ा अना खाज़िनु इल्मिल्लाह, या हुसैन अनल्लज़ी क़ाइदुस साबिक़ीन इलल जन्ना, या हुसैन अनल्लज़ी यम्महु सय्यदुश शुहदा फिल जन्ना, या हुसैन अना क़ाइदुस साबिक़ीन इलल जन्ना, या हुसैन अना क़ातिलुन नाक़िसीना वल मारिक़ीना वल क़ासिदीना, या हुसैन अना काफ़ुल अरामिल, या हुसैन अना अबुल यतामा, या हुसैन अन्ना अमयत्तसाअलूना अन विलायति यौमल क़यामत, या हुसैन अना वज़ीरुल मुस्तफ़ा, या हुसैन अना ख़ाज़िनु इल्मिल्लाह, या हुसैन अना बैतुल्लाहिल्लज़ी मन दख़लहु काना आमिना, या हुसैन अना बाबुल्लाहिल्लज़ी मन दख़लहु काना आमिना, या हुसैन अनल्लज़ी नुम्तु अला फ़िराशिन नबी व फ़दैतहु नफ़्सी, या हुसैन अना तर्जुमानुल्लाह, या हुसैन अना ख़ाज़िनु इल्मिल्लाह। हुसैन तू कहता है कि फजीलतें आप बयान कीजिए, फिर सुन तुम्हारा बाबा अली क्या है, आप लफ्ज़ अली बोलिएगा। जिससे पहले मुझसे पहले जो शायर पढ़ रहे थे लफ्ज़ अली बोले, आप थोड़ा सा अली बोलिए और जश्न इख्तिताम को पहुंचे। हुसैन मुझसे फजीलत की बातें करते हो, फिर सुनो तुम्हारा बाबा कौन है। का जो काबे में आए वो मैं, लफ्ज़ अली बोलिए, आपसे शुरू करते हैं। जो काबे में आए वो मैं, ऊंचा बोलिए, जो काबे में आए वो मैं। अली बुलंद आवाज से कहें गदीर का जश्न है और आज के दिन भी सुस्ती है। जो काबे में आए वो मैं, पूरे जिसका झूला झुलाएं हुसैन वो मैं।
فرشتے جس کی کنیزی کریں حسین وہ میں، حوریں جس کے آقے خدمت کریں وہ حسین میں، کا 3 دن جو اللہ کا مہمان رہے وہ میں، 3 دن اللہ جسے خود کھانا بھجوائے وہ میں، کا تیسرے دن نبی جسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے وہ میں، نبی جسے اپنی زبان چسائے وہ میں۔ اس محلے والے بھی علی بولے نبی اپنی زبان جسے دے دے وہ میں، جو جھولے میں کلے اجدر کو 2 حصوں میں بانٹ دے وہ میں، کا جو نبی کی محافظت مشرکوں سے کرے وہ میں، کا جو نبی کا سایہ بن کے زندگی میں رہے وہ میں، کا بیٹا ذوالفقار جس کے لیے اترے وہ میں، کا جو دل پہ بیٹھے تو آیت آئے فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا وہ حسین میں۔ بلند آواز میں کہیے حسین جو سو جائے تو آیت اترے وہ میں، جو چل پڑے تو آیت اترے وہ میں، جو بولے تو آیت اترائے وہ میں۔ حسین جو کچھ نہ کرے زمین پہ رک جائے، دستے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کھانا بھیجے وہ میں، کا جو جنت و جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو کے جہنم کو حکم دے اے جہنم لے لے یہ تیرا ہے، اسے نہ چھیڑنا یہ میرا ہے وہ میں، کا جو جنت کا مالک وہ میں، جو جہنم کو بانٹنے والا وہ میں، کا جو سو جائے محمد بن کے وہ میں، جو نفس مصطفیٰ بنے وہ میں، جو انتر کو 2 حصوں میں بانٹے وہ میں، جو احد کا وارث ہو وہ میں، جو حنین کا فاتح ہو وہ میں، جو بدر کا مالک ہو وہ میں۔ آپ تھک گئے ہیں لیکن میں نے تھکنے نہیں دینا، آج جشن پڑھنا ہے۔ بدر کا جو فاتح وہ میں، حنین کا جو فاتح وہ میں، خیبر کا جو وارث وہ میں، نفس محمد میں، روضے بطول میں، سیف اللہ المسلول میں اگر چل پڑوں تو زمین میں زلزلہ آ جائے وہ میں اگر حکم دوں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلے وہ میں، جس کی وجہ سے دریاؤں میں روانی ہے وہ میں، جس کی وجہ سے فضاؤں میں طغیانی ہے وہ میں۔ جب علی نے یہ فضائل پڑھے ایک لمحے علی چپ ہوئے، حسین سے رسول نے کہا حسین یہ نہ سمجھنا علی نے سارا علی پڑھ دیا، ایک لمحے حسین آگے بڑھے، بابا آج رکیے نہیں، آپ جتنے مرضی ہے فضائل پڑھیے، لیکن جب آپ فضائل پڑھ لیں گے مجھ حسین کو ایک سوال کا موقع دینا، جس علی کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ علی آپ کا بابا ہے یا ہمارا بابا ہے؟ حیدر اور یہ علی مولا کا جو نعرہ ہے رسول اللہ نے لگایا ہے، شرما کے نہ لگائیے گا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بشر، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا۔ ایک بندے کو نبی نے خود کہا ہے کہ تو مجھ جیسا، بیدار رہیے گا، ایک بشر کو نبی نے خود کہا ہے تو میرا نفس ہے، تو مجھ جیسا ہے، لیکن تاریخ میں کبھی یہ نہیں ملا کہ علی نے بھی کہا ہو کہ میں آپ جیسا۔ نبی نے علی کو کہا ہے کہ آپ مجھ جیسے، لیکن علی نے پلٹ کے نہیں کہا کہ میں آپ جیسا۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، جسے نبی خود کہے مجھ جیسا وہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، تو نوکروں کی کیا مجال ہے کہ محمد جیسے ہو جائے؟ بیدار ہیں تو ہم حدیث مکمل کریں۔ تھکاوٹ شکن ایک نعرہ حیدری، اور آپ کا یہ یا علی کہنا سلام ہے ان ماؤں کو جو بچوں کو باپ کا نام بعد میں بتاتی ہیں، آج جشن ہے اور یا علی کہنا پہلے سکھاتی ہیں۔ کسرے سلاطین کو ہلا دیتا ہے یہ نعرہ۔ پھر جب علی کو حسین نے یہ جملہ کہا تو علی نے پلٹ کے حسین سے کہا حسین تو بھی مجھ سے علی کو بتانا تیرا کیا مقام ہے، حسین تو بھی بتا۔ حسین آگے بڑھے، میں دیکھتا ہوں آپ کی تھکاوٹ کتنی ہے۔ حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسین انا الحسین بن علی و امی فاطمہ و ابی علی و امی و امک لیس کا امی
وَأَبُوكَ لَيْسَ كَأَبِي غانی جبرائیل وَتِلْقَانِ اسرافیل. یہ میں نے پڑھنا نہیں تھا، لیکن مجھ سے پہلے جو علی کروا گئے، چلیں یہی جشن ہو جائے گا اور قبولیت ہو جائے گی. پورا خطبہ حسین کا میں چھوڑ رہا ہوں. حسین نے کہا بابا جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں. کہو نا حسین. جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں. جس کے آنے پہ مجرموں کو شفا ملے وہ میں. جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھ جائے وہ میں. جس کے آنے پہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں وہ میں. جبرائیل جس کا جھولا جھلائے وہ میں. اسرافیل جسے لوریاں سنائے وہ میں. فاطمہ زہرا جسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے وہ میں. نبی جسے اپنے کاندھوں پہ بٹھائے وہ میں. نبی جسے اپنی زلفیں پکڑائے وہ میں. نبی جسے کاندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں تعارف کروائے وہ میں. حسین نے اپنے فضائل پڑھے، ایک طولانی فضائل پڑھے. حسین چپ ہوئے تو نبی نے علی کو کہا یہ نہ سمجھنا کہ حسین نے سارا حسین پڑھ دیا، یہ تو حسین کے 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے. پھر علی آگے بڑھے، حسین آج نہیں، جتنے فضائل پڑھنے ہیں پڑھ دو، لیکن مجھے ایک سوال کا موقع دینا. جس حسین کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ حسین میرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے؟ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے. حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے. حسین ارض و سما کا والی، حسین غربت ہے مفلسی ہے. حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے. حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے. حسین معبود کی گواہی، حسین معبود کی گواہی. حسین ابتدا ہے، ہر شریک کی انتہا ہے. حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے. حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے. حسین گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے. باپ ہے ابو تراب تو ماں بھی بطول ہے. حسین دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت. جزاکم اللہ، سلامت رہیں. تو علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے، میں مختصر انداز میں آپ تک بیان کروں. ایک دعویٰ میرا ہے اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جس سے مرضی ہے دین لو، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ نقل کفر نباشت کے، نعوذ باللہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو ہی مانتے ہیں. دنیا کی کوئی حدیث، رسول اللہ کی 60,000 حدیثیں ہیں، 70,000 حدیثیں ہیں، 80,000 حدیثیں ہیں. کسی حدیث کا راوی صرف ایک صحابی، کسی حدیث کا راوی صرف 2 صحابی، کسی حدیث کے راوی صرف 3 صحابی. کوئی حدیث رسول اللہ نے 4 صحابہ میں کہی، کوئی 40 میں کہہ دی. میں چھوڑ رہا ہوں، گھڑی کو نہ دیکھیے، میں آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں. کوئی حدیث رسول اللہ نے 40 صحابہ میں کہی، کوئی حدیث 50 صحابہ میں کہی. مان لیتے ہیں کوئی حدیث 100 صحابہ میں کہی، کوئی حدیث 200 صحابہ میں کہی، کوئی حدیث کے راوی 400 ہیں. 400 صحابہ ایک حدیث کے راوی ہیں. لیکن رسول اللہ کی پوری زندگی میں صرف ایک ہی حدیث ہے جس کا راوی 1,20,000 صحابی ہے. وہ کوئی اور حدیث نہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ایک ہی حدیث، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے. ہم تو دین صحابہ سے ہی لیتے ہیں. ایک ہی مسئلہ ہم بتاتے ہیں، کوئی رسول اللہ کو ایک دن ملا، وہ صحابی ضرور ہے. مثلا زودی صاحب یہاں پہ موجود ہیں،
یہاں پہ ورکشاپ ہوتی ہے, پچھلے برس ہوئی تھی شاید, اس برس نہیں ہوئی. 10 دن بچوں نے آ کے پڑھا, تو 10 دن بچے آ کے پڑھ کے گئے ہیں, وہ دیندار ضرور ہیں, عالم دین نہیں. جو رسول کے پاس ایک دن رہا وہ صحابی ہے, مفتی نہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ مانو, صحابہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک دن میں کوئی بندہ کتنا پڑھ سکتا ہے؟ اگر ایک دن میں پڑھنے والا مفتی ہے تو جسے رسول آتے ہی اپنی گود میں رکھیں اور جو جاتے رسول کو اپنی گود میں رکھیں. پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ میں غدیر کا ایک واقعہ بتاؤں. غدیر تالاب کو کہتے ہیں, ایک جہاں پانی کھڑا ہوتا, پرانے وقتوں میں کھڑا ہوتا تھا لیکن بعد میں خشک ہو گیا. 1,20,000 مشہور روایت کے مطابق صحابہ کرام, صحابیات بھی تھیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتا, میرے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک مجلس میں سمیٹنا. تو رسول اللہ نے روک لیا, کہا کہ بلال و سلمان کدھر ہیں؟ وہ جو تمہارے دلوں تک میرا اعلان پہنچا ہے وہ ذرا کر دو. جب اللہ کی آیت اتری نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, بتا دے, تبلیغ کر دے وہ جو تجھ پر نازل ہو چکا. ماضی کا صیغہ ہے, میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. جو تجھ پہ نازل ہو چکا اس کا اعلان کر دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر یہ نہ کیا پھر ہماری طرف سے کچھ نہیں کیا. اتنا اہم تو ہے نا اعلان ولایت. اعمال پہ کبھی ایسی سرزنش نہیں ہوئی. یہ جملہ سرزنش نہ کہیں بے شک, ایسا اعلان کبھی نہیں. اور امام باقر فرماتے ہیں ما نودیا کما نودیا بالولایا, کا جس طرح اہتمام میرے دادا علی کی ولایت کا ہوا ہے اس طرح کسی کا اہتمام نہیں ہوا. 1,20,000 صحابہ, کچھ آگے چلے گئے کچھ پیچھے رہ گئے. اعلان سنیے گا, اللہ اکبر. جناب بلال نے صحابہ کو دیکھ کے کہا حی علی خیر العمل. پہلی دفعہ جو مجمع میں اعلان ہوا رسول اللہ کے حکم پہ, بلال و جناب سلیمان نے کیا, ایک آگے چلے گئے, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل, چلے آؤ خیر العمل کی طرف, چلے آؤ بہترین عمل کی طرف. صرف دوست بتانا تھا. بچپن میں ہم ہماری بیسٹ فرینڈ ایک مضمون پڑھتے تھے, ہاں, تو رسول اللہ نے رک کے کہا کہ رک جائیے, یہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں. صرف یہ بات بتانے کے لیے 1,000, میں کہتا ہوں اس میں بھی علی کی افضلیت ہے. یعنی باقیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس بات کے لیے بھی ان کو روک لیا گیا ہے. تو رکے 1,20,000, کچھ آگے سے پیچھے ہے کچھ پیچھے سے آگے ہے. یہ ہے علی کی ولایت, کہ علی کی ولایت میں نہ آگے بڑھنا ہے, وہ بھی ہلاک ہے, اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے ساروں کو بلایا, اور نقن صاحب کی میں تصدیق پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ موضوع بہت طولانی تھا لیکن میں نقن صاحب کی تحقیق ہے. ہم تو یوں پڑھتے ہیں نا کہ علی کا ہاتھ اٹھایا, پورا خطبہ ہے, صرف ایک جملہ ہے اس میں, من کنت مولا فہذا علی مولا, ایک جملہ ہے صرف. کئی 100 جملے اس طرح کے ہیں. تو نقن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے, مجتہد ہیں. لکھنؤ میں جب حوزہ ہندوستان میں ہوتا تھا, نجف اور کم میں حوزہ نہیں ہوتا تھا, اس گھرانے کے 100 مجتہد گزرے, ان میں سے نقن صاحب ایک تھے, اور ڈین بھی تھے ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ. ان کی تحقیق ہے کہا اس طرح نہیں, علی کو اپنے آگے کھڑا کیا, رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھوں سے علی کے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہا اس کام میں حکمت کیا تھی؟ کہا جب کوئی بڑا کسی بچے کو اٹھاتا ہے تو بچہ بھی نظر آتا ہے, بڑا بھی نظر آتا ہے, لیکن اگر ہم عمر اور ہم قد کھڑے ہوں تو آگے والا نظر آتا ہے. رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم چھپ جائیں تو ہمارے بعد علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور بس اختتار, آخری بات, اور کراچی سے بھی ایک مولانا نے کہا تھا, لائیو چلا سکتے ہیں تو چلائیں, جشن ہے, کہ شیعہ نعوذ باللہ آذان میں گالی دیتے ہیں. کیا گالی ہے؟ خلیفۃ ہو بلا فصل کہنا. اور جو عربی گرامر سے جانتے ہیں اور میری مجلس میں کافی تشریف فرمائے, یہ جو لفظ فا ہے نا, فا یہ سرعت کے لیے, فوراً کے لیے, بغیر توقف کے لیے آتا ہے. یہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے بالکل ان کے ساتھ فوراً, تو عربی میں فا آتا ہے. تو فا کا اگر ترجمہ یوں کیا جائے من کنت مولا فہذا علی مولا, میرے بعد چوتھے نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ کوئی مولا ہے تو علی مولا ہے.
جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں. پھر رسول اللہ نے ان کو کیا کہا, ایک اور جملہ, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدِ لَا وَلَدِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ جو حاضر ہو غائبین تک پہنچا دینا, اور جن کی اولاد ہے واجب ہے ان پہ, یہ رسول اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے, باپ پہ واجب ہے اپنے بچے کو تبلیغ کرے ولایت علی ابن ابی طالب کی. جب غائب اور شاہد کا تذکرہ کر دیا تھا کہ جو موجود ہو واپس جا کے بتانا, تو رسول جانتے تھے کئی کہ بچے نہیں ہوں گے وہ کن کو بتائیں گے, اور کن کی اولاد ہوگی وہ کن کو بتائیں گے. کہ قیامت تک, یہ لفظ ہیں الی یوم القیامہ, قیامت تک ہر باپ اپنے بچے کو علی کی ولایت بتائے تو اللہ کے رسول نے ہر بندے کو مبلغ ولایت علی بنا دیا ہے. یہ صرف مولانا کا فرض نہیں ہے کہ بچوں کو علی کی تعلیم دے, آپ پہ بھی واجب ہے. پھر اللہم وال من والا وعاد من عادا وخذل من خذلا وانصر من نصرا. پروردگار جو ان کی مدد کرے ان کی مدد کرنا, جو ان سے محبت رکھے ان سے محبت رکھنا, جو ان سے دشمنی رکھے ان سے دشمنی رکھا, اور جو پروردگار ان کا ہو جائے پھر تو ان کا ہو جانا. بہت سارے جملے. پھر وہ منظر کس طرح بیعت کی گئی, 1,20,000 بندے تھے بڑی. پھر 1,20,000 کیا علی کے ساتھ رسول اللہ نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مانو کہ علی مولا ہیں, جانے نہیں دینا. خیمے لگ گئے, ایک خیمہ علی کا, ایک صحابی آتا, یا علی آپ ہمارے مولا ہیں. مسلمانوں کے ایک بڑے معروف صحابی حضرت عمر نے بھی آ کے کہا بخین بخین لک یا ابن ابی طالب انت مولا یا اصبحت انت مولا یا کل مومن و مومنہ. اے علی آپ کو مبارک ہو, آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہیں. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. صحابیات نے بھی بیعت کی, جس طرح رسول بیعت لیتے تھے, پانی کا ایک تشت رکھا جاتا تھا, ایک طرف علی کا ہاتھ ہوتا تھا اور ایک طرف صحابیہ کا ہاتھ ہوتا تھا, اور وہ مولا علی سے اپنی امامت اور ولایت کا اعلان کیا کرتی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد و یوں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اور اس وقت چونکہ میڈیا نہیں تھا, رسول اللہ نے میڈیا کا استعمال اس طرح کیا, وہاں پہ طے تھا کہ عرب میں مکہ سے مدینہ تک اتنے دنوں میں سفر کرنا ہے, 2 دن یہاں سے وہاں تک, 2 دن آگے, یہ سفر 3 دنوں کا, تو کل سفر مثلاً 21 دنوں کا ہوگا. تو گھر والے آ جاتے تھے باہر انتظار کرنے کہ آج 21 دن ہو گئے, حاجی صاحب آ رہے ہیں. تو ایک دن گزرا, کوئی حاجی نہ آیا, نئے تازہ سروس حاجی. دوسرے دن کوئی حاجی نہ آیا, تیسرے دن کوئی حاجی نہ آیا. تو پورے عرب کے ہر علاقے میں چوراہا تھا غدیر, چاروں راستے جاتے تھے جہاں جہاں سے حاجی آئے تھے, اور کہا جاتا رسول اللہ کا آخری حج. آخری بھی یہی تھا, پہلا بھی یہی تھا, کیونکہ رسول نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, تو اسے آخری کہیں یا پہلا کہیں. تو پہلے حج اور آخری حج کا خلاصہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے, رسول اللہ کی زندگی کا. تو سارے گھروں کے باہر تھے. 3 دنوں بعد جب پورے عرب میں, مصر میں اور پورے عرب میں حاجی پہنچے, تو کیوں دیر ہوئی؟ کہا اسی لیے دیر ہوئی کہ رسول اللہ نے ہمیں روک کے کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو علی کی ولایت پہ اور خط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ آخری جملہ یوں کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ صراط مستقیم پہ چلا کرو, تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر اپنی جگہ سے اٹھے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول نے کہا بھی بیٹھیے بعد میں بتائیں گے. اسی لفظ کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, تھوڑی دیر بعد مسجد میں علی داخل ہوئے. تو رسول اللہ نے پہلے بزرگ سے کہا کہ آپ پوچھئے کہ کیا سوال تھا. کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم, صراط مستقیم کیا ہے بتائیے تو صحیح. رسول نے کہا ہم بتائیں گے نہیں دکھائیں گے, ہوا صراط المستقیم, اگر اللہ کا کوئی سیدھا راستہ ہے تو علی ہے, باقی سارے جہنم کی طرف ہیں. علی مولا. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو علی کی ولایت کی تعلیم کی توفیق دے. پروردگار جس مومن نے اس جشن کے اہتمام میں اپنا حصہ لیا,
رسول اللہ اس جشن کے طفیل جو غدیر میں منایا گیا، ان کا یہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے، اور جنہیں رزق دیا ہے پروردگار انہیں ولایت علی کی تبلیغ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنی انجمن ہے اس مسجد کی جو بزرگان اہتمام کرتے ہیں، پروردگار ان کا اہتمام بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمیں اور کچھ نہیں، محرم الحرام تک زندگی اور جینے کی اور صحیح معنوں میں غم حسین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان حاضرین کے ماؤں بہنوں جوانوں بزرگوں کے بچوں میں کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میں نہیں جانتا، ہاں فرزند زہرا ضرور جانتے ہیں۔ پروردگار انہی کی توفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما، اور پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہماری دعا قبول کرے، ہاں آج کے دن کی خوشی اور وسیلہ جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعفیہ، عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا زینت العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشہید والعارفین والجزا، السلام علیکم یا امام رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شہید القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا حامی الکفر والکفر۔